السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتی ہیں؟ مولانا غصہ پر تقریر کر رہے تھے۔ نہیں استاد، غصہ تو آتا ہے۔ جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ پیج نمبر 62، سونے چاندی کے برتنوں اور کفار کے لباس کے استعمال کا حکم۔ یہ پڑھیے، بہت پیچھے ہیں آپ لوگ۔ سونے چاندی کے برتنوں اور کفار کے لباس کے استعمال کا حکم، یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں کافر تو استعمال کرتے ہیں، یا مسلمان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے جی اور اس کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہے۔ نہیں تو قلم بنانا ہے، نہیں تو یہ کچھ گھڑی پہننا ہے، کچھ نہیں۔ عورتیں جو ہے نا صرف اپنا زیور، عورتیں صرف زیور بنا سکتی ہیں، لیکن عورتیں بھی قلم نہیں استعمال کر سکتی ہیں، گھڑی نہیں پہن سکتی ہیں، زیور جو صرف زیور۔ اور مرد قلم کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ قلم زیور ہے یا وہ نہیں، زیور تو نہیں زیور ہے میں، شیخ، لیکن برتن تو بھی زیور نہیں ہے۔ اگر زیور میں نہیں آئے گا تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، زیور میں آئے گا تو استعمال۔ ہر وہ چیز جو زیور میں آئے گا عورتوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بناؤ سنگھار کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، جی شیخ۔ بقیہ نہیں۔ مرد چاندی کی صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے پیش نظر سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے ہیں۔ دانت یا ناک سونے اور چاندی کی ضرورت ہو تو، اگر ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں چاندی کا لگانا ہے تاکہ جو ہے نا بو نہ آئے یا خراب نہ ہو، اس میں انفیکشن نہ ہو، چاندی کا لگوانا تو لگوا سکتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، کہ تم لوگ خالص ریشم اور دیباج نہ پہنو، اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیو، اور نہ سونے اور چاندی کے رکابیوں میں پلیٹ میں کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری دنیا میں ممنوع ہیں، حرام ہے، آخرت میں ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ جنت میں انشاءاللہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی سے بہتر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ام المومنین حضرت ام شیخ سلمہ دیباج فرماتی ہے کیا ہے؟ دیباج ریشم ریشم ہے اور دیباج ہے شیخ۔ دیباج کا مطلب وہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، دیباج ریشم اسی ٹائپ کا ہے۔ استاد مردوں پر کون سا کلر حرام ہے پہننا؟ مردوں پر ہاں کوئی کلر نہیں ہے، اورنج عورتوں کے لیے سب کلر جائز ہے۔ مردوں پہ اورنج مردوں پہ کلر۔ خالص پورا رنگ، پورا اگر لال ہے، لال سرخ لال کلر تو نہیں نہیں پہن پہننا ہے، سکتے؟ نہیں ممنوع اور ہے۔ ہاں سرخ میں جو ہے نا، اگر اس میں جو ہے نا دوسرا رنگ مکس ہے تو پہننا ہے۔ جی جیسے اگر پوری نہیں پہن میں سکتے، نے ایک سنا دم ہے لائٹ اورنج کلر نہیں پہننا چاہیے۔ نہیں حدیث میں لال کلر کے بارے میں آتا ہے۔ سر ہم نے تو حدیث میں پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹنٹ میٹنگز میں جاتے تھے تو ان کا ایک لال کلر کا کرتا تھا، وہ پہن کر جاتے تھے۔ نہیں لال کلر کرتا نہیں تھا، اس میں لال رنگ جو ہے نا دھائی دار ہوا کرتا تھا، لیکن خالص لال جو جیسے میں دیکھ رہے ہیں، شماغ دیکھ رہے ہیں ہم جو لگائے ہوئے سر کے اوپر، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں یہ دکھ رہا ہے نا، اس میں سفید بھی ہے نا، اس میں سفید بھی ہے، لال بھی ہے۔ اب اگر یہ جی سفید نہیں ہوتا، پورا کا پورا لال ہوتا تو یہ جو ہے نا ممنوع ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضة انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، گویا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ گھٹا گھٹ پی رہا ہے، گٹ گٹ پی رہا ہے، اتارتا ہے۔ مسائل
وضو کرنے کے لیے ہر پاک برتن استعمال کرنا جائز ہے اگر وہ غصب کیا ہوا ہو، ہڑپا ہوا کسی کا آپ نے دھوکہ دے کے لے لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، یا سونے چاندی کا نہ ہو، اور اگر وہ غصب کیا ہوا ہے یا سونے چاندی کا برتن ہے تو اس کا بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ وضو صحیح ہو جائے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ جس طرح سے اگر آپ نے کسی کا کپڑا لے لیا ہے، چھین لیا، چوری کر لیا ہے، ہڑپ لیا ہے زبردستی کپڑا، تو آپ اس کپڑے میں نماز پڑھیں گی، ہم پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ہم نے جو کپڑا دوسرے کا چوری کیا ہے، ہڑپا ہے، غصب کیا ہوا ہے، تو اس کا گناہ الگ ہے۔ کفار کے برتنوں اور کپڑے کا حال اگر معلوم نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ اصلاً وہ پاک ہے، لیکن اگر نجاست کی موجودگی کا پتہ چل جائے تو پانی سے اس کا دھونا واجب ہے۔ ہاں، تو سوال ہے اس بارے میں آپ لوگوں کے پاس؟ وضاحت کر دے، اگر سونے چاندی کا برتن ہمارا اپنا ہو، مطلب غصب کیا ہوا نہ ہو، پھر بھی وہ حرام ہوگا؟ جی، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ برتن کو استعمال نہیں کر سکتے سونے چاندی کا، خواہ وہ غصب کیا ہو شیخ، یا کسی اپنا کسی ہو۔ چیز پہ پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے نا سونے اور چاندی کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سونے چاندی کا ہے، اگر سونے چاندی کا ہے نہیں، تو نہیں پانی کرنا ہے، چڑھا اگر ہوا ہے سونے شیخ، پانی۔ تو پانی چڑھا ہوا ہے نا، پانی چڑھا ہوا نا، ہاں سونا چاندی کا نہیں ہوا نا۔ ہاں۔ کفار کے برتن میں اور کفار کا برتن اور کپڑے کا حال اگر معلوم نہ ہو، یعنی یہ نہیں پتہ چہو کہ اس کا برتن جو ہے نا اس میں نجس ہے، نجاست ہے، گندگی کچھ ہے، یا اس کا کپڑا جو ہے وہ نجس ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اصلاً وہ پاک ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، وہ جو ہے جس چیز سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، آپ کو غالب گمان ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے آپ ان کے یہاں جا کے کھانے کی ضرورت پڑ گئی یا مجبوری میں جو ہے پلیٹ مانگنا پڑ گیا کہ ہم پلیٹ چاہیے، تو اس کو خود سے دھل لیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر نجاست کی موجودگی کا پتہ چل جائے تو پانی سے اس کا دھونا واجب ہے۔ یا راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس پلیٹ نہیں ہے، بیچ راستے میں غیر مسلم کے گھر ہے، اس کو وہاں ہم نے کہا پلیٹ ہم کو کھانا ہے، ہمارے پاس کھانا پولیتھین میں ہے تو رکھ کے کھائیں گے، یا پانی دے دو، گلاس دے دو، پانی پئیں گے، تو اصلاً یہ وہ پاک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ کو شک ہو، شبہ ہو، یا غالب گمان ہو کہ یہ جو ہے پیٹ میں نجاست ہے، ناپاک ہے، تو اس کو پانی سے دھل لیں، 7 مرتبہ نہیں دھلنا، بس 1 مرتبہ۔ سر جیسے کوئی ہے وہ بیڑی نجاست سگریٹ یا تمباکو بیچتے ہیں اور ان کے گھر سے کھانا یا دعوت آئے تو وہ کھانا کیسا ہے، اور وہ رشتہ داری ہو تب؟ کھا سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ؟ بولتے ہیں نا کہ بیڑی سگریٹ تمباکو یہ سب بیچنا حرام ہے، حرام ان کے لیے ہے نا، تو حرام ان کے کمائی لیے کے ہے، لیے ہوئی نا حرام ان کے لیے ہے۔ آپ سے کو تو؟ اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو یہ دعوت قبول کرنا یہ شرعی حکم ہے۔ آپ کو انہوں نے گفٹ بھیجا ہے تو گفٹ یہ جو ہے نا شرعی حکم ہے قبول کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے زکوٰۃ دیا جاتا تھا، زکوٰۃ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے زکوٰۃ حرام ہے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے حضرت بریرہ نے جو ہے نا بھیجا آپ کے پاس، تو آپ نے کیا کہا کہ لہا صدقہ، یہ بریرہ کو جو ہے جس نے دیا وہ زکوٰۃ کر دیا ہے، اس نے ہمیں دیا، یہ ہدیہ ہے، لنا ہدیہ، ہمیں یہ ہدیہ گفٹ دیا ہے، تو اس کا جو حالت بدل جائے تو چیز حلال ہو جاتی ہے۔ حضرت بریرہ کے لیے وہ زکوٰۃ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام، لیکن حضرت بریرہ نے اسی زکوٰۃ کے مال کو، اسی زکوٰۃ کا جو چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بطور گفٹ ہدیہ قبول کیا، اور یہ آپ کے جائز ہو گیا ہدیہ کی صورت میں۔ اسی طرح سے ہے، ہاں اگر آپ جو ہے نا ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے یقین ہے کہ بائیکاٹ کریں گے تو وہ سدھر جائیں گے، استاد یہ کوئی حدیث ہے کیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سود اور جائز مال دونوں ایک ساتھ کا
तिजारत का मान था वो, फिर भी उनसे तोहफे तायफ लेते थे। क्या तो हम भी ऐसे लोगों के यहाँ जा तो, सकते हैं। तो आप को यहूदी नसरानी से तोहफे तो आप आते थे ना, आपने सबों का तोहफा कबूल किया। वो लोग क्या कहते हैं, यहूदियों का तो बेशतर जो है ना कारोबार सूदी होता था, आपने कबूल किया ना हदिया, मामलात उस्ताद करते थे। मुझे भी सवाल करना है कि अब जैसे हम जब अब स- अब बाहर सवाल जाते कीजिएगा कि पढ़ना भी है। कौन नरगिस, ठीक है, आखिरी सवाल चलिए। हैं, आप बता दें कि अब जब पिछले हम हफ्ते किसने सवाल किया था कि हम ट्रेन में जाते हैं तो पता नहीं आप मिलता है या वो सेकंड में, हाँ शेख, इसी ये लेवल में से सवाल किए थे। आप ही लोग सवाल किए थे कि हम भीड़ होती जी है शेख और जी। वजू करने के लिए जगह नहीं है जी तो उस्ताद, तयम्मुम मैं कर की थी, सकते हैं। मैं की थी जहाड़ा पर। हाँ तो मैंने शेख से पूछा तो उन्होंने कहा कि जायज है, तयम्मुम भी करके नमाज पढ़ सकती हैं, और अगर उसकी सहूलत नहीं है तो आप जो है ना घर जा करके या जहाँ जा रहे हैं वहां जाने के बाद जैसे वक्त निकल जाए पढ़ना जायज है। मैंने पूछा अपने शेख से तो उन्होंने जवाब दिया। उस्ताद, मैं हाँ जैसे कि नरगिस का क्या नमाज सवाल है? करना चाहती हूँ कि उस्ताद करेंगे। कि जब हम बाहर जाते हैं ईसाई मुल्क में, हमारे पड़ोसी हैं ईसाई हैं, लेकिन वो ना शराब पीती हैं और ना ही मतलब पिग वगैरह खाती हैं, तो अक्सर हमें खाने पीने की चीजें भेज देती थी। तो उनका खाना जायज है, उस खाने मतलब खाना खाना जायज है? मैं नहीं खाती थी, मैं एहतियात करती थी, लेकिन मैं आपसे से नहीं, पूछ खा सकते हैं। खा सकते हैं? हत्ता कि अहले किताब यहूद नसारा का गोश्त भी खा सकते हैं, गोश्त में उन्होंने बनाया हुआ है वो दे तो खा सकते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर कसीर। नजासत और उसके अक़साम व अहकाम, मुसलमानों पर जिन नजास्तों को दूर करना और एक या कई बार धोकर उसके असर को ज़ाहिर करना ज़रूरी है, वो ये हैं: आदमी का पेशाब, आदमी का पाखाना, बहने वाला खून, हैज और निफास का खून, वदी, मदी, मुर्दार सिवाय मछली और टिड्डी के, सूअर का गोश्त, उन जानवरों का पेशाब और गोबर जिनका गोश्त खाना हराम है, जैसे खच्चर, गधा वगैरह, और कुत्ते का लुआब, कुत्ते टिड्डी का क्या लुआब होते को हैं? टिड्डी क्या होते हैं? मछली और टिड्डी ग्रास वो होता है ना, होते हैं, वो कीड़ा होता उड़ता है। है, बड़ा सा होता है टिड्डी। टिड्डी, ग्रीन कलर का रहता है। हाँ हाँ, उसको खाया जाता है, हैं, उसको खाते जायज हैं। है, खाना जायज है बच्चे उसको। पकड़ के खेलते भी है ना शेख उसको। नहीं तो वो टिड्डी नहीं ना, वो तो कीड़ा मकोड़ा हो जो बच्चे जो खेलते हैं। एक टिड्डी का जी दल जो शेख। है ना, कभी किसी किसी मौसम मौसम में आप देखेंगे ना खेतों में पूरा एकदम जो है ना भरा आता है, उड़ता है ऊपर, बड़ा सा होता है वो झींगा होता है, झींगा मछली बड़ा बड़ा, जी शेख हाँ। उस तरह का होता है जी, टिड्डी बोलते हैं। ग्रास होपर की तरह होता है नहीं क्या वो? हाँ ग्रास होपर होता है नहीं क्या वो, ग्रीन कलर का जो हो? नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो टिड्डी ये ना चिड़िया की तरह से उड़ती रहती है, नहीं उसका लोग जानती। शिकार करते हैं बाज़ाब्ता। हम्म। तो ये सब चीजें जो हैं, ये इन चीजों का धोना जो है ना वाजिब है, जरूरी है। नंबर एक, पेशाब पाखाना, अगर लग गया कपड़े में, बदन में धुलना है। खून जो बहने वाला खून, जख्म हो गया, चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो जो बाहर जो खून निकल जाता है उसको जो धुलना है। हैज, निफास का खून अगर लग गया कपड़े में लग गया तो उसको भी धुलना है। वदी, मदी, और एक होता है मनी। ये वदी आमतौर से ये पेशाब से पहले और बाद में आता है, पेशाब से पहले और बाद में आता है, तो इसको भी धुलना है। मदी, ये जब आदमी शहवत शहवत वाली बात करता है कोई भी, या मियाँ बीवी आपस में हम स्त्री करते हैं, मुआशरत करते हैं, या प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो आदमी की जब शहवत भड़कती है तो मर्द हो या औरत उसको मदी आती है, मदी लेसदार चीज निकलती है, वो मदी होती है। ये जो है शहवत की वजह से ही निकलती है, तो इसका धोना वाजिब है। हाँ, अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़े में लगने को
دھونا جو ہے اس کو جو ہے پانی کا چھینٹا مارنا کافی ہے، لیکن بدن میں لگ گیا تو اس کو جو ہے نا مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو سے پہلے جو ہے نا اپنا پورے شرم گاہ آگے والے پورے شرم گاہ کو وضو تناسل اور ہائیڈروسل سب کو دھلنا ہے. عورتوں کو بھی اگر لگ جائے تو اس کو دھلنا ہے، لیکن اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پانی کا چھینٹا مار دینے سے جو ہے نا کافی ہے. یہ جو اس کو علماء کہتے ہیں نجاست مخففہ، ہلکی نجاست ہے، یہ ضرورت کے پیش نظر، اس لیے کہ اگر ہر مرد اس کو دھلنا جو ہے نا کپڑے کو دھلنا واجب ہو جاتا تو یہ بہت ہی مشقت اور تکلیف کی بات ہے، کیونکہ آدمی جو ہے 24 گھنٹے میں بہت طرح کی باتیں سوچتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، عورتیں سہیلیوں کے ساتھ ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں تو شہوت بھڑکتی ہے اور مدی نکلتی ہے. کتنا دھوئے گا آدمی، کتنا دھوئے گا؟ تو اس وجہ سے یہ نجاست جو ہے نا نجاست مخففہ ہے، ہلکی نجاست ہے، اس کے اوپر پانی کا فہارا مار دینا کافی. ہاں البتہ وضو کرنے سے نماز سے پہلے وضو کرنے سے پہلے جو ہے نا حمام میں جا کر پورا جو ہے نا اس کو دھلنا ہے شرمگاہ کو. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہائیڈروسل کے ساتھ اپنے جو پیشاب کا جو راستہ ہے، پیشاب کا جو آلہ ہے اس کو بھی دھلنا، اور عورتیں یہ اپنا شرمگاہ دھلیں گی. مردار، مردار کوئی بھی جانور مردہ ہے تو اس کو جو ہے نا دھلنا ہے اگر لگ گیا تو. ہاں مچھلی اور ٹڈی، مچھلی جو ہے نا مردہ مچھلی کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جی جی جائز ہے. تو اسی طرح سے ٹڈی اگر مری ہوئی ٹڈی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا کھا سکتے ہیں. اس کو دھلنا یہ اگر جسم میں لگ گیا کپڑے میں لگ گیا تو دھلنا یہ واجب نہیں. سور کا گوشت اور ان جانوروں کا پیشاب، پاخانہ، گوبر جن کا گوشت حرام ہے اگر یہ لگ جائے کپڑے میں تو دھلنا ہے، جیسے کھچر، گدھا، کتے کا لعاب اگر لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے، جیسا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے. آپ نے فرمایا، وہ ہے حدیث ہے طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جب کتا اس میں منہ ڈال دے تو یہ ہے کہ اسے 7 بار دھوئے، جس میں پہلی بار مٹی سے دھوئے. اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ مٹی ہے نہیں کہ رہے گی تو مٹی نہیں رہے گی صابن لے تو لیجیے، کیسے دھوئیں گے؟ اچھا بالو. ٹھیک ہے. اصل میں مٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا جراثیم کو مارنے کا جو ہے نا اللہ نے اس کے اندر یہ بنایا ہوا، اس وجہ سے. تو اس کے بدلے میں اگر مٹی نہیں ہے، عام طور سے جو ہے نا مٹی تو ہر جگہ میسر ہی ہوتی ہے، آدمی تیمم کرنے کے لیے مٹی رکھتا ہے، گھر میں مٹی رکھنا چاہیے، مطبخ میں، کچن میں. اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا اثر جو اس میں نشانی ہو وہ زائل ہو جائے. قضائے حاجت یہ آداب کون پڑھیں گی؟ یہ والا پوائنٹ پھر سے سمجھائیے. نہیں مردار والا جو ہے، مردار سور کا گوشت لکھا ہے نا، مطلب نہیں سمجھ میں آیا اس میں کیسے اس میں مردار کیا الگ ہے، حساب ہے؟ مردار الگ ہے. مردہ کوئی بھی جانور اگر مر جائے، ہاں کوئی بھی جانور مر جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ اگر آپ کے لگ جائے کپڑے سے بدن سے تو اس کو دھلنا ہے. مردار میت. کوئی جانور مڑا ہوا اگر ٹچ ہو گیا تو وہ جگہ دھلنا ہے ایسا؟ جی جی جی. اگر کوئی نہیں سمجھ. مان لیتے ہیں کہ راستے میں جو ہے نا یہ چل رہے ہیں، کوئی بلی مری ہوئی ہے یا مرغی مری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مری ٹھیک ہے. اور وہ آپ کے پاؤں میں لگ گیا، آپ کے کپڑے میں لگ گیا تو اس کو دھلنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. مچھلی اگر اچھا ہے، ایک انسان جو مچھلی لائے ہیں باہر سے، ٹڈی لائے ہیں باہر سے، ہاں گھر میں رکھے ہوئے وہ ہاتھ میں آپ بنا رہے ہیں، وہ جو ہے نا اس کو نہیں دھلنا، وہ جو ہے نا. اور شیخ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے غسل وغیرہ دینے جاتے ہیں یا پھر کھڑے ہیں تو ان سے ٹچ ہوئے تو پھر پہلے حکم تھا کہ غسل جو ہے نا دینے والے کے اوپر غسل واجب تھا، میت کو غسل جو ٹھیک دیتے ہے. تھے اس کا غسل واجب ہے، لیکن یہ حکم جو ہے نا منسوخ ہے، مستحب اچھا ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو یہ دی، غسل کیا، اور پھر حضرت اسماء نے
بھیجا اپنے کسی بیٹی کو کہ جاؤ پوچھو صحابہ کرام سے کہ میں نے غسل دیا ہے، ٹھنڈی کا وقت ہے، کیا میں نہاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، نہانا کوئی ضروری نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے صرف وضو کافی۔ ٹھیک شیخ، جزاکم اللہ۔ قضاء حاجت کے آداب کا بیان۔ استنجا کا معنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز کو پانی سے زائل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، اس کو جو ہے نا، کوئی بھی چیز پیشاب کے راستے سے، پاخانہ کے راستے سے نکلتی ہے، وہ چیز جو ہے نا ناپاک ہے، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نکلنے کے بعد جو ہے نا اس چیز کو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر آگے سے نکلا ہے تو آگے والے شرمگاہ کو دھلنا ہے، پیچھے سے نکلا پیچھے والے شرمگاہ کو دھلنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں استنجا۔ اس کو استنجا کہا جاتا ہے جب پانی سے ہم اس کو دھلے تو۔ اور اگر اسی کو پتھر سے، مٹی سے اگر ہم صاف کریں تو اس کو کہتے ہیں استجمار۔ استجمار کا معنی ہے ڈھیلا یا پتھر یا کاغذ، ٹیشو وغیرہ سے پاخانہ اور پیشاب کے راستوں سے نکلنے والی چیزوں کو زائل کرنا، یہ ہوا استجمار۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلتے وقت کتنی باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین اور جن جو ہے نا آپ کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جب ٹوائلٹ میں آتے ہیں تو اپنا کپڑا اتار دیتے ہیں نا، ننگے ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ستر ما بین عورات بنی آدم والجن ذکر اللہ، یا تسمیت ان یقول بسم اللہ، اس طرح سے حدیث ہے کہ آدمی جب اس میں ٹوائلٹ میں جائے تو بسم اللہ کہے، تو اس بسم اللہ کہنے سے شیاطین اور جنات جو ہے نا آپ کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، جو ہے اللہ تعالیٰ پردہ کر دے گا۔ نمبر ایک ہوا۔ دوسرا یہ کہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ خبث والخبائث، یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا بایاں پاؤں اندر کرنا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر کرنا، اس کو بعد میں آنا چاہیے، اور بسم اللہ کہنا اور یہ دعا پڑھنا۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، بسم پھر اللہ اس کے کس بعد میں دعا پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ استاد؟ بسم اللہ ہاں، کس میں پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کس میں پڑھنا ہے؟ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھنے سے پہلے؟ جی جی جی، بسم اوکے۔ اللہ پڑھیے، تو اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اپنا بایاں پاؤں بڑھائیے اور ٹوائلٹ میں جائیے۔ یا اگر دور صحرا میں ہے، خالی میدان میں ہے، تو سنت یہ ہے کہ دور چلا جانا چاہیے، اتنا دور چلا جائے کہ آدمی سے اوجھل ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الخلاء ابعد، یعنی جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو اپنے آپ کو دور لے جاتے تھے، لوگوں سے اوجھل ہو جاتے۔ نمبر دو، بیت الخلاء سے نکلنے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا اور غفرانک کا کہنا سنت ہے۔ پہلے آپ دایاں پاؤں نکال کے باہر آئیں، پھر کہیں غفرانک۔ الحمدللہ غفرانک بولنا چاہیے؟ الحمدللہ غفرانک بولنا چاہیے؟ نہیں صرف نہیں، غفرانک، یہ صرف غفرانک بولنا صرف غفرانک، الحمدللہ الذی عافانی، چاہیے۔ الحمدللہ الذی، یہ دعا جو ہے دوسری جو دعا ہے وہ جو ہے نا صحیح نہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی، یہ دعا نا شیخ؟ ہاں، یہ دعا صحیح نہیں ہے، غفرانک کا کہنا یہ سنت ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور کپڑا اور جوتا پہننے کے وقت داہنا پاؤں یا ہاتھ پہلے داخل کرنا سنت ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت اور کپڑا اور جوتا نکالتے وقت بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ پہلے نکالنا سنت ہے۔ جب آپ کپڑا پہن رہی ہیں تو دایاں ہاتھ سے لگائیں گے، جب نکالتے وقت اتارتے وقت بائیں طرف سے اتاریں گے۔ جوتا چپل جو ہم لوگ پہنتے وقت دایاں پاؤں
کا استعمال پہلے ہوگا، نکالتے وقت بایاں پاؤں کا استعمال ہوگا۔ جو شخص میدان یا صحرا میں قضاء حاجت کے لیے جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اتنی دور نکل جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور آڑ کر کے بیٹھے، اور ایسی نرم زمین میں بیٹھے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے ناپاک نہ ہو۔ آدمی کو جب باہر میں آدمی قضاء حاجت کرتا ہے، پیشاب پخانہ، تو نرم زمین کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ جب پیشاب کریں گے تو اگر زمین سخت ہوگی تو چھینٹے جو ہے نا ہمارے اوپر پڑیں گے۔ اس وجہ سے سنت یہ ہے کہ یہ نرم زمین کا جو ہے نا انتخاب کیا جائے۔ تو شیخ میں ایسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ واش روم نہیں رہتا ہے نا، تو پھر ہم لوگ دعا کب پڑھیں گے؟ کپڑا کھولنے سے پہلے، کپڑا اٹھانے سے پہلے، جی کپڑا اٹھانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیے، تو اس کے بعد اپنا کپڑا اٹھائیے اور بیٹھ کر کے اپنے جی قضاء حاجت کیجیے۔ حمام میں مصحف لے جانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی حمام میں بات چیت کرنا درست ہے، الا یہ کہ کسی ضرورت سے کلام کیا جائے، مثلا کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کر رہا ہو یا پانی مانگ رہا ہو۔ ایک آدمی ہے حمام میں چلا گیا، گھر میں ہوتا ہے نا، زیادہ ضرورت تھی، چلے گیا اور واش روم میں جو ہے پانی کٹا ہوا ختم ہے، تب وہاں سے پانی چاہیے نا، تو آپ مانگ سکتی ہیں، اے فلانا پانی لا کے دو، اس طرح سے۔ حمام میں کوئی ایسی چیز لے جانا جس میں اللہ کا نام ہو جائز ہے، مگر نہ لے جانا افضل ہے۔ حمام میں اور سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ یہ حمام میں جو ہے نا، یہ جو نہانے والے ایک ہوتا ہے کہ صرف نہانے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے، نہانے کے لیے جو حمام بنا ہوتا ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حمام میں اور سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سوراخ جو ہوتا ہے نا، بل اس میں جو ہے نا مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا کسی کا گھر ہو، کسی جانور کا، چونٹی کا یا کسی کیڑے مکوڑے کا گھر ہو، یا اس میں جو ہے نا سانپ گوجر بچھو بھی ہو سکتا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح داہنے ہاتھ سے شرمگاہ چھونا اور استنجا کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ قضاء حاجت کے وقت زمین سے قریب ہونے سے پہلے کپڑا اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ شیخ معذرت چاہتی ہوں روکنے کے لیے، اس کا پہلے والا پوائنٹ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ کے نام کو لے کے جانا بیت الخلا میں، کچھ ایسا اب آپ بتایا۔ کے پاس روپیہ کیا ہے، یہاں سعودی عرب میں کیا روپیہ، اس میں جو ہے نا نام لکھا ہوتا ہے یہاں کے وزیر کا، اس میں عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے، تو اس کو لے جا سکتے نہیں لے جاتے؟ لے جا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، تو ضرورت ہے۔ حمام میں یا بیت الخلا میں؟ وہی بیت الخلا کو حمام بولتے ہیں، جی بیت الخلا۔ قضاء حاجت کے وقت زمین سے قریب ہونے سے پہلے کپڑا اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ پیشاب و پخانہ کرتے وقت سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ ایسا شخص حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے پھر سلام کا جواب دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے ایک جگہ، ایک صحابی آئے اور آپ پر سلام کیا، تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جب آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے وضو کیا یا تیمم کیا، پھر اس کے بعد ان کے سلام کا جواب دیا۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا حرام ہے، چاہے کھلے میدان میں ہو یا عمارت میں، جیسا کہ ابو ایوب الانصاری اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها یا ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ، پیشاب کرنا ہو تب بھی اور پاخانہ کرنا ہو تب بھی، بلکہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو۔ پورب یا پچھم کی طرف جو ہے نا یہ اہل مدینہ کے لیے حکم ہے، کیونکہ اہل مدینہ والے کا قبلہ کی طرف ہے جنوب میں، تو ان کو جنوب ویسٹ کیا بولتے ہیں، ساؤتھ اور نارتھ، اہل مدینہ والے کے لیے ساؤتھ اور نارتھ، جنوب اور شمال کی طرف پیشاب پخانہ کرنا
یہ ممنوع ہے. ان کے لیے ہے کہ وہ مشرق اور مغرب پورا پچھم کی طرف کریں. ابو ایوب کہتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم شام آئے تو ہم نے وہاں قبلہ رخ بنی ہوئی کھڈیاں دیکھی، یعنی حمام. تو جتنا ممکن ہوتا تھا ہم ٹیڑھے ہو کر بیٹھتے تھے اور ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے. مسجد میں، راستے میں، نفع بخش سائے میں، پھلدار درخت کے نیچے، گزرگاہوں پر اور اسی طرح عام راستوں پر جہاں لوگ آتے جاتے ہوں پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، اور ایسے شخص کے اوپر سنت کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے. اتقوا اللعانین کہا گیا ہے، ملائن ثلاثہ کہا گیا ہے. یہ شاہراہ عام پر ایسی جگہ پر پیشاب پخانہ کرنا جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، یہ سب جو ہے لعنت کی جگہ ہیں. لعنت کی جگہ مطلب کہ وہاں جو آئے گا، کوئی بھی بیٹھنے کے لیے آئے گا جائیں گے تو گالی دے گا. تو یہ جو ہے نا لعنت کی جگہ ہے. استجمار صرف 3 پاک کرنے والے پتھروں سے ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں. اور اگر 3 پتھروں سے صاف نہ ہو تو 3 سے زیادہ پتھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور طاق استعمال کرنا سنت ہے. طاق 3 5 7 9 11 13 15 اس طرح طاق استعمال کرنا سنت. مثلا 3 پتھر یا 5 پتھر وغیرہ. ہڈی، لید، کھانا یا کسی محترم چیز سے استنجا کرنا حرام ہے. پاخانہ پیشاب کو پتھروں، ٹیشو پیپر اور ورق یعنی پیپر سے زائل کیا جائے، لیکن پانی استعمال کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی طرح صاف ہوتا ہے. کپڑے میں جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، جہاں نجاست لگے وہاں. اور اگر نجاست کی جگہ کا پتہ نہ چل سکے تو پورا کپڑا دھویا جائے. ہاں، کون پڑھیں گے؟ پڑھیے آپ لوگ. میرا ایک کوشچن ہے استاد. اچھا، کیا کوشچن؟ کیا نام؟ اقرا نام ہے. کیا نام ہے؟ اقرا. جی جی جی. کہاں سے ہیں آپ؟ پاکستان سے. ماشاء اللہ. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ بہت ساری پبلک پلیسز پہ. پاکستان کی سرکاری زبان تو اردو ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت ساری پبلک پلیسز پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ قبلے کا رخ کس سائڈ پہ ہے، اور وہاں پہ ٹوائلٹس وغیرہ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم قبلے والی سائڈ پہ منہ نہیں کیا ہوا یا کیا ہوا ہے؟ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے تو اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں. محققین کے نزدیک کہتے ہیں کہ اگر ٹوائلٹ قبلہ کی طرف بنا دیا گیا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. حدیث میں کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے گھر کے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کی جو جگہ بنی ہوئی تھی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں اور قبلہ کے طرف جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. تو محققین علماء کہتے ہیں کہ اگر بنا ہوا ہے ٹوائلٹ گھر میں ہے، ہوٹل میں کہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن صحرا میں، میدان میں نہیں کرنا. آج کل تو شیخ موبائل میں کمپس دیا رہتا ہے. جی جی، آج تک کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں پڑھیے. کپڑے میں جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، اور اگر نجاست کی جگہ کا پتہ نہ چل سکے تو پورا کپڑا دھویا جائے. بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ کھانا نہ کھائیں، اور جب کھانے لگے تو دونوں کا پیشاب دھونا واجب ہے. آدمی پر واجب ہے کہ تمام نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، جیسے پیشاب یا پاخانہ وغیرہ، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب دیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہما لا يعذبانی وما يعذبانی فی کبیر، اما يعذبانی
وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا عصيب بعصيب رطب فشقه بالثلثين فشقه باثنين ثم باثنين غرس على هذا واحدا وعلى وعلى هذا هذا واحدا ثم قال لعله أن يخففه عنهما ما لم یہی بسا اب دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبر والے پیشاب کی نجاست سے جو ہے نا آدمی کو یہ لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، مرد ہو یا عورت، پیشاب سے بچنا ہے اور اس کو پاک صاف کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہاں پر جو عذاب کا جو ذکر ہے حدیث کے اندر، دو چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور یہ دونوں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یعنی بڑی چیز کا مطلب یہ کہ اللہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آدمی بچنا چاہے ان دونوں سے تو بچنا ان کے لیے جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ پیشاب سے بچنا یہ کوئی بڑی چیز آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے جو ہے نا نہ بچنے کی جو گناہ ہے اس کو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے چغل خوری ہے، نمیمہ چغل خوری ہے، یہ کوئی بچنا آدمی کے لیے بڑا، آدمی اپنے منہ بند کر لے، اللہ اللہ کرے، ہر بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا۔ تو یہ نمیمہ، چغل خوری، کیا بولتے ہیں اس کو، غیبت، یہ سب جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے کا کام ہے، لیکن آدمی کے بچنا چاہے تو اس کے لیے یہ بڑی چیز نہیں ہے، وہ کہانت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وما یعذبان فی کبیر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کام جو گناہ کے بڑے بڑے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آدمی کے بچنے کے حساب سے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی شیخ، یہ جو ہے بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے، تو مطلب اس کو تھوڑا سمجھا دیجیے نا۔ بچہ اگر 2 سال سے کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے ماں کا، اور آپ کے گود میں پیشاب کر دیا، تو آپ لڑکا ہے تو پانی ہاتھ بھجا کر ایسے چھینٹا مار دیں گے تو وہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ لڑکی نے پیشاب کیا تو جہاں تک لگا اس کو دھو لینا، یہ ہے حکم۔ چھینٹا مار لیں گے تو دھونا نہیں ہے پھر لڑکے کے پیشاب؟ نہیں، لڑکا کا پیشاب کو چھینٹا مار دیا کافی ہے، سوکھ جائے گا، وہ خلاص ہو گیا۔ لڑکی ہے میرا ایک اس سوال کو ہے، دھلنا ہے۔ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ پہلے اس کو مکمل ایسا کیجیے، اس کے بعد سوال ہوگا، ابھی آخر تک آئیے، اس کے بعد سوال ہے۔ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ جی دو یہ دونوں قبروں کے قبر پاس والے سے گزرے تو عذاب آپ دی۔ نے فرمایا جی یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور انہیں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے عذاب سے دوچار ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے سے لگا کر لڑائی جھگڑا کراتا تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ خود اپنے پیشاب سے بھی نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے نجس رہتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی منگوائی، اسے چیر کر 2 حصے کر لیے، اور ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر گاڑ دیے، پھر فرمایا توقع ہے کہ جب تک یہ نہ سوکھے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، آج کل ایسا کرنا جو ہے نا یہ بدعت ہے۔ آج کل بہت کسی علاقے میں دیکھیں گے کہ قبر کے اوپر جو ہے نا ہری ٹہنی گاڑ دی جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یہ ان کے خصائص میں سے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے ایسا کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کیا کن کا سوال باقی رہ گیا؟ یہ پوچھنا نا لیکچر تو باقی رہے گا تو کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ کیا ایک ہی لیکچر ملے گا شیخ، اس کے بعد کے لیکچر میں امتحان رہے گا سنیچر کو، تو پھر آئندہ اتنا پورا پڑھ لیں گے، نہیں ہوگا کافی زیادہ ہے شیخ، 99 پیج ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ اگر تیار ہوں گے تو کسی اور میں پڑھ لیں گے، امتحان کے بعد پڑھ لیں گے، ڈر لگتا ہے امتحان نہیں دینے شیخ سے۔ ہم لوگ تیار ہیں۔ شیخ یہ پوچھنا تھا کہ ایسا کیوں ہے لڑکے کا پیشاب پر چھینٹا مارنا ہے اور وہ پاک ہو جائے گا، لڑکی کا دھونا ہے؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے، ہم
کو جو ہے نا مسلمان کو سر تسلیم فرم کرنا ہے. اور اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم، دیکھنا پڑے گا. شیخ ایک سوال چھوٹا سا ہے. جی کیا ہے؟ جی پوچھ رہے تھے کہ سجدے میں جو فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہم لوگ اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں یا صرف عربی الفاظ میں ہی کرنا، اور سنت میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں دعا؟ اللہ عالم. سنت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، پوچھنا پڑے گا. استاد میرا ایک سوال ہے. یہ امتحان میں ہماری پوری کتاب آئے گی، پوری PDF جو ہے مکمل آئے گا؟ نہیں جہاں تک پڑھیں گے وہیں تک آئے گا، زیادہ سوال نہیں، اتنا ٹینشن مت لیجیے آپ لوگ. سوال آسان ہوگا اور ایک دو مرتبہ پڑھ لیں گے تو جواب شیخ لکھنے کے لیے بھی آئے گا، اردو میں لکھنا ہے یا بنا مطلب صرف ٹک وک لگانا ہے، ایسا کچھ ہے؟ صرف ٹک لگانا ہے. جی دو سر. تین آپشن رہے گا. مثال کے طور پر قبلہ کی طرف پیشاب کرنا حرام ہے، ہاں نہیں جائز، یہ نہیں دونوں غلط، اس طرح سے جو ہے نا یہ رہے گا، آپشن رہے گا. دو آپشن رہے گا، اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا پڑے گا. سوال ہوگا اور اس کے جواب کے لیے دو آپشن ہوگا. جی اس کا جواب کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اور ابھی آپ نے بتایا کہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئی جگہ تھی تو وہاں پہ مطلب قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو جائز بھی ہو سکتا ہے. کیا صحیح جواب ہوگا؟ نہیں تو ٹوائلٹ کے اندر نہ، گھر کے اندر جائز ہوگا نا، باہر نہیں. تو سر استاد جیسے مطلب اس کا جواب یہی ہوگا نا، حرام ہے. جی عام سوال ہے تو اس کا عام جواب ہوگا کہ حرام ہے. اگر جزاک سوال اللہ. خاص ہو کہ ٹوائلٹ میں، اگر ٹوائلٹ میں بنا ہوا ہے قبلہ کی طرف تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی یہ سوال، آپ نے خود ہی اس کی وہ کر دی، وضاحت کر دی. جزاک اللہ خیر. استاد میرا ایک سوال ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں رکھی تھی وہ قبروں کے اوپر، تو ہم جب ابھی آج کے ٹائم پہ ہم بہت ساری ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں، تو ہمیں وہ نہیں رکھنی چاہیے، اس کا مطلب؟ نہیں تو وہ ٹہنیاں رکھنے کا اگر مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے عذاب کم ہوگا تو نہیں رکھنا ہے. اور اگر مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوئی جانور نہیں آئے اس کے قبر کے اوپر، جیسے عام طور سے جو ہے نا قبر کے اوپر ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ کانٹے دار درخت کا رکھتے ہیں، کانٹے دار درخت کی ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا بکری یہ اور دوسرے جو جانور جو وہاں پر نہ جائے. تو یہ مقصد ہے جانوروں سے اس کو محفوظ کرنا، تو رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر عذاب قبر سے کی تخفیف کی نیت سے رکھیں تو یہ جو ہے نا بدعت ہے. سر جیسے جو ٹیسٹ میں فرسٹ آئی ہیں ایگزام میں، ان کی جینٹس میں ان کی عمرہ ٹرپ سپانسر ہوتی ہے، تو لیڈیز کو بھی ہوگی؟ کیا ایگزام میں جو ٹاپ آتے ہیں جینٹس میں انہیں پھر عمرہ ٹرپ سپانسر کرتے ہیں، تب لیڈیز کے لیے بھی وہی ہوگی کہ کچھ الگ ہوگا؟ پوچھنا پڑے گا، آفس سے پوچھنا پڑے گا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ انڈیا. انڈیا والے کے لیے نہیں ہے یہ آپشن. ریاض میں جو لوگ ہو سکتا ہے ان کے لیے ہو، لیکن وہاں انڈیا سے نہیں منگاتے. تب پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ پوچھیں گے ہم آفس والے سے کہ ہماری ضرور. ٹھیک ہے سوال انشاءاللہ. کیا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.